قابل احترام معزز سامعین کرام اور انتہائی احتراموں کے لائق میری معززہ اسلامی ماں بہن، آج مناسبت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یکم محرم یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ذی الحج کو حج سے جب واپسی آئے تو 27 ذی الحج تھی جس وقت آپ کے اوپر حملہ کیا گیا۔ حملے کے بعد یکم محرم کو ایک غلام ابو لؤلؤ فیروز جس کا نام تھا، نماز کی حالت میں اس غلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آخر میں کریں گے۔ اس سے پہلے 2-3 باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ جن دلوں کے اندر بغض عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل بھی اللہ کرے صاف ہو جائیں، اور ہمیں اس بات کا بھی احساس ہو کہ یہ شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی، اور یہ شہادت کوئی عام شہادتوں کی طرح شہادت نہیں تھی۔ یہ شہادت کو جب پڑھا جاتا ہے تو یہ شہادت بھی ایک دردناک شہادت ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک شہادت کو پورے ذوق و جذبے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، دوسری شہادت کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ شہادت تو شہادت ہے۔ خیر، آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی رحمت کے ساتھ دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی دار اسلام میں داخل ہوئے۔ ہم جب بگڑتے ہیں یا جب ہم بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے سدھار کے لیے کبھی ہمارا والد دعا کرتا ہے، کبھی ہماری والدہ دعا کرتی ہے، شادر نادر کوئی پھپھو یا خالہ کر دے، ورنہ تو آج کل رشتوں میں بھی جو دڑاڑیں پڑی ہوئی ہیں، ماں باپ کے علاوہ آج مخلص ہو کے دعا کرنے والے چند لوگ ہیں، یا وہ لوگ مخلص ہو کے دعا کرتے ہیں جن کا آپ کے ساتھ خونی نہیں بلکہ دینی رشتہ۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے دار اسلام میں داخل ہونے کی دعا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اس حوالے سے 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کا نام لیا تھا کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دار اسلام میں داخل کر کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور ایک روایت کے اندر، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو خصوصی عزت عطا فرما۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دار اسلام میں داخل ہونے کی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہاں سے ان کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب جب ان کے دل کے اندر اسلام کی قدر آتی ہے تو یہ اسلام لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ابھی اسلام نہیں لائے، دل میں ارادہ کیا، راستے میں صحابہ کرام نے روک لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر آنے دو۔ یہ بڑے تفصیلی اور لمبے واقعات ہیں، میں جن کو اپنے الفاظوں میں ڈھال کر مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
کمی کوتاہی اللہ تبارک تعالیٰ الفاظوں کی معاف فرمائے کوشش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ لگتا ہے تم اپنی عادت سے باز نہیں آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے رب پر اور آپ پر ایمان لانے آیا ہوں، میں دار اسلام میں داخل ہونے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی سب کچھ جانتے ہیں، لیکن سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے عمر بتاؤ کس طرح آنا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کچھ جانتے ہوتے تو اس سوال کا پوچھنا یہ بنتا ہی نہیں ہے کسی اعتبار سے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے دریافت کیا، آپ نے بتایا میں دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں، تو صحابہ کرام نے جب ان کی اس بات کو سنا تو اس مجلس کے اندر اللہ اکبر کا ایک نعرہ گونجا۔ اب دیکھیے کہ بہت سارے صحابہ ایمان لائے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی جماعت کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب سے مسلمان ہوئے ہیں ہم کمی ہو گئے ہیں، ہمیں قوت مل گئی ہے۔ پہلے مسلمانوں کو برملا نمازیں ادا کرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو قوت ملی اور وہ برملا بیت اللہ کے اندر نمازیں ادا کرنے لگے۔ اور جب قریش سے مقابلہ ہوا کرتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اور کسی کے اندر یہ جرأت نہ ہوتی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ کے مقابلے کے لیے سامنے آ سکے۔ حضرات، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے محدثین پیدا فرمائے ہیں، بہت سارے حدیثوں کی وضاحتیں کرنے والے، حدیث کے سیاق و سباق بتانے والے، اور کچھ ایسے لوگ بھی اللہ نے نازل فرمائے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کیا کرتے تھے، کسی بھی بات کا خیال آ جاتا اور وہ بات عین دین اسلام کے مطابق اور دین کے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں کچھ محدث گزرے ہیں، اور میری امت کا محدث وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کیا کرتے۔ 4 مواقع ثابت ہیں جن پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں الہام ہوا، انہوں نے اپنی اس خواہش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور اسی طرح اس کائنات کے اندر کوئی شخص بھی اپنی مرضی کے ساتھ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی بننا اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈگری کو حاصل کر کے کوئی شخص نبی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی شخص جس طرح سے ڈاکٹر بننا ہو تو یہ ڈگریاں ہونی چاہیے، ڈاکٹر بن جائے، اس میں نبی بننے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرما دے۔ اور اسی حوالے سے مشہور ترین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات، صرف یہیں تک نہیں، آج ہم جن راستوں پہ چلتے ہیں شیطان اس راستوں پہ ڈیرے لگا لیتا۔ جن مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں شیطان کی فوجیں آ جاتی ہیں، اسی وجہ سے گناہ پہ گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آپ کے پاس کچھ عورتیں آپ سے کچھ سوالات پوچھ رہی ہیں، اسی دوران عورتوں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کچھ اونچی ہو جاتی ہے، تو اچانک باہر سے دستخط ہوتی ہے، معلوم پڑتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لانا چاہتے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا کہ جب کسی کے گھر جائیں تو دستخط دے کر اجازت لے کر جائیں،
ہم کہہ دیتے ہیں جی خالہ کا گھر ہے، پھوپھی کا گھر ہے، کوئی بات نہیں، اندر چلے جاؤ، چاہے خالہ کا ہے یا پھوپھی کا ہے، کسی کے گھر کے اندر بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، یہ قرآن کا بھی حکم ہے۔ جب ان عورتوں کو معلوم ہوا کہ عمر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آوازیں بند ہو گئی اور انہوں نے پردہ کر لیا اور سائڈ پر ہو گئی، چھپ گئی۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اجازت دی گئی آپ اندر تشریف لائے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میں یہ بات پڑھتا ہوں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، یقین کرے اندر سے دل سے ایسے خوشی کے غبار اٹھتے ہیں کہ یار وہ منظر کیسا ہوگا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے عظیم پیغمبر مسکرا رہے ہوں گے، کیا منظر ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی یہ منظر آخرت میں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ ہمیں حوض کوثر نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سدا مسکراتا ہی رکھے، خیریت ہے، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم سے پہلے ان عورتوں کی آوازیں اونچی تھی، تمہارے آنے کی خبر سن کے تمام عورتیں خاموش ہو گئی ہیں، ڈر کے سائڈ پر ہو گئی ہیں، میں اسی بات پہ مسکرا رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کے تو آپ مجھ سے بھی زیادہ مستحق ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ آپ سے ڈرا کریں، مجھ سے بھی زیادہ آپ کا ادب کیا کریں۔ اور پھر عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، اے اپنی جان کی دشمنوں، عورتوں اپنی جان کی تم خود دشمن ہو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو، مجھ سے ڈرتی ہو، حالانکہ یہ تو تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔ عورتوں نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ غیظ و غضب میں غصہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو، آپ زیادہ غصے والے ہو۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے اور آپ کی طرح کا غصہ تھا ان کا، کہ جذباتی ہو کر کوئی بھی غلط فیصلہ کر دے۔ ان کا جو غصہ تھا وہ دین کے لیے غصہ تھا، کفر اور اسلام کا غصہ تھا۔ خیر، جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، ادھر دیکھو، سنو، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان تم سے کبھی راستے میں نہیں ملے گا کہ جب تم جس راستے پہ چلتے ہو شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اور میرے بھائی، یہ کوئی کم سعادت ہے کہ جس راستے پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چلنا شروع کر دیں شیطان اس راستے سے بھاگ جائے۔ آج ذرا سوچیں، ہمارے راستے ہی کا چناؤ ہوتا ہے جس پر شیطان پہلے سے بیٹھے ہیں، ہمارے انتظار میں استقبال کے لیے آؤ بھائی، ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین، میرے بھائی آ گئے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام لے کر لوگوں کے دلوں کو بھڑکایا جاتا ہے، ان کے دلوں کو ایمان سے خالی کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ یہ آخری بات کر کے میں شہادت کا آخری واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کروں گا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا، تو ان لوگوں میں سے لوگ آتے، آپ کا جنازہ دیکھتے، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے چلے جاتے۔ تو ان میں سے ایک شخص آیا اور اس نے یہ کلمات کہے کہ اے عمر، تم نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جو عمل کے اعتبار سے تم جیسا ہو، یعنی تمہارے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عمل کے اعتبار سے تم جیسا ہو، جو تمہارے جیسے اچھی اعمال کرتا ہو، جو تقویٰ پرہیزگاری میں تم سے زیادہ ہو یا تمہارے برابر کا ہو، تمہارے بعد کوئی نہیں۔ بیان کرتے ہیں صحابی کہ جب میں نے دیکھا تو وہ کون تھے یہ کلمات کہنے والے؟ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہیں، یہ کلمات تعریفی کلمات کہنے والے، ان کی ایمان کی گواہی دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ
کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ایمان اور تقوی میں آپ جیسا ہو۔ کیونکہ میں نے اکثر و بیشتر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ ہی کا نام سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کلام میں کہا کرتے تھے کہ میں اور عمر گئے، ابو بکر اور عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اکثر بیشتر مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا کرتے تھے۔ تو آپ اتنے متقی و پرہیزگار ہیں۔ حضرات مختصر یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غالباً فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن میمون بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ابھی نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ ایک شخص صفوں کو چیرتا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مصلی پہ جا پہنچا اور آپ کے اوپر اس نے کھنجروں سے وار کرنا شروع کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہوئے۔ اس شخص نے بھاگتے ہوئے جو صحابی راستے میں آتے جو نماز کی حالت میں تھے ان سب پر یہ انے واہ، پنجابی چ بول رہے ہیں یار، انے واہ وار کرتا رہا، مطلب بغیر دیکھے ایسے بس خنجر چلایا گیا، جو راستے میں آتا گیا اسے وہ شہید کرتا گیا۔ اور اس طرح سے بہت سارے صحابہ کرام جو ہے اس وقت زخمی ہوئے، جن میں 7 صحابہ کرام اس وقت شہید بھی ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خنجر لگایا گیا، یہ بھاگنا شروع کیا، صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی، یہ انہی کو خنجر مارتا آیا۔ تو ایک مسلمان کھڑا تھا، اس نے بڑا لمبا سا ایک کوٹ پہنا ہوا تھا، اس نے وہ کوٹ اتار کے اس کے اوپر پھینک دیا۔ اب وہ سمجھا کہ میں مسلمانوں کی قید میں آ چکا ہوں، اب میری خیر نہیں ہے۔ اس نے یہ بات سوچی اور خود اپنے آپ کو اسی خنجر سے مار کے خودکشی کر دی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو مصلی پہ کھڑا کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کو مختصر کیا، جلدی نماز پڑھائی، مختصر نماز پڑھائی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر لے جایا گیا۔ شدید لہو لہان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو ذرا دیکھیے کہ میرے اوپر آج حملہ کرنے والا کون تھا؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک غلام تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اوپر کسی کلمہ پڑھنے والے شخص نے حملہ نہیں کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ زخموں کی حالت کے اندر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اور جب ان کو اس حالت میں گھر لے جایا گیا تو صحابہ کرام پر رنج و غم کا ایسا عالم تھا، ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صحابہ آج سے پہلے کبھی اتنے اداس نہ ہوئے تھے، آج سے پہلے کبھی اتنے غمگین نہ ہوئے تھے۔ اتنی بڑی مصیبت صحابہ کرام پر آ پڑی تھی، کیونکہ ان کی عظمت کی، سیرت کی تھوڑی سی جھلک آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جواروں کا ایک شربت سا بنا کر دیا گیا۔ جب آپ کو وہ پلایا گیا تو وہ آپ کے جس راستے کا زخم کا جو راستہ تھا، پیٹ کا جو راستہ تھا، وہ دوائی جو ہے وہ آپ کو بنا کر دے گی، وہ وہاں سے واپس نہیں ہوتا۔ اس قدر گہرا زخم۔ اور پھر آپ کو دودھ پیش کیا گیا، وہ بھی اسی طریقے سے زخموں کے ذریعے سے واپس نکلایا۔ بتائیے کہ یہ کوئی عام شہادت ہے کہ دردناک شہادت نہیں ہے؟ اور ذرا سوچئے، اس قدر زخمی ہونے کے بعد بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فکر تھی تو کس بات کی؟ آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور آپ سے گفتگو کی، اور جب واپس جانے لگا تو اس کی شلوار یا تہمت جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ آج اس کو فیشن بنا لیا گیا اور معمولی گناہ سمجھ لیا گیا کہ نماز کے ٹائم آؤ، شلوار کو اوپر لٹکا لو، اوپر کر لو، پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر لو، نماز کے بعد جا کے سب سے پہلے کام یہی کرنا ہے کہ شلوار نیچے کر لو۔ مذاق بنایا جاتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قدر زخمی ہونے کے بعد جب اس کی شلوار کو تہمت کو ٹخنوں سے نیچے دیکھتے ہیں تو اسے واپس بلاتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجے اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، کیونکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ پاکیزگی میں سب سے بہتر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی عمل پسند ہے۔ ایک عمل
وہ ہے جو لوگوں کو پسند ہے، آپ کے من کو پسند ہے، آپ کے قبیلے کو پسند ہے، اور ایک عمل وہ ہے جو اس کائنات کے بنانے والے رب کو پسند ہے۔ اللہ کو پسند عمل یہ ہے کہ شلوار مرد ٹخنوں سے اوپر رکھے، اور آپ کے من کو یہ پسند ہے، آپ کے رواج کو یہ پسند ہے کہ شلوار آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ رسم و رواج کو تسلیم کرو گے یا اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ کی پسند کو تسلیم کرو گے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، لیکن اس کے بعد بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد بھی قبرستان جا کر بھی ایک مرتبہ پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لینا، اگر وہ مجھے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے پوچھا کہ میرے اوپر قرض کتنا ہے؟ 75,000 قرض اس وقت آپ کے سر پر تھا۔ فرمایا کہ یہ میری اولاد اس کو ادا کرے گی، میری اولاد کے مال سے اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام جانے سے پہلے، اللہ سے ملاقات سے پہلے معاملات صاف کر کے جا رہے ہیں۔ شہادت، زخمی ہونے کے بعد شہید ہونے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قرض کا مسئلہ بھی حل کیا، اور اس وقت جو خلیفہ مقرر کرنا تھا اس کے تمام معاملات بھی کہ وہ یہ طے کر کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی علم ہے، فکریہ ہے کہ ہم بھی موت سے پہلے اپنی تیاری کر لیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کس لمحے میں ہماری سانس ختم ہو جائے، زندگی کا اینڈ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آخری وقت ہمیں اسلام اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔